اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین مکرم، اب سے چند صدیاں پہلے کتان یعنی لنن کا بنا ہوا 14.5 فٹ لمبا اور 3.25 فٹ چوڑا ایک کپڑا عیسائی دنیا میں منظر عام پہ آیا۔ اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ وہ کپڑا تھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم صلیب سے اتارنے کے بعد لپیٹا گیا۔ پہل یہ کپڑا بازنطینی شہنشاہوں کی ملکیت تھا، لیکن 1204 میں قسطنطنیہ سے یہ غائب ہو گیا۔ پھر 1353 عیسوی میں شمال وسطی فرانس کے گاؤں لیرے کے ایک چھوٹے سے چرچ نے اس کپڑے کی لوگوں کو زیارت کروانا شروع کی۔ یورپ کی 100 سالہ جنگ کے آخری دور میں اس کپڑے کو فرانس کے اس چرچ سے ایک قلعے میں منتقل کر دیا گیا تاکہ اس کی حفاظت کی جاتی رہے۔ پھر یہ کپڑا صلیبی جنگوں کے مختلف سرداروں کی ملکیت سے ہوتا ہوا 1578 عیسوی میں اٹلی کے شہر تورین میں پہنچا اور تب سے اب تک یہ وہیں ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبعوث بر رسالت ہونے اور ان کے مذہب کی طرف لوگوں کے رجحان اور بڑھتی ہوئی مقبولیت نے یہودی رہنماؤں میں خوف اور تشویش پیدا کر دی، اور انہوں نے رومی بادشاہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر راضی کر لیا۔ تب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا اور قتل کرنے کے ارادے سے اپنے ساتھ لے گئے۔ خدا کی عطا اور طاقت کے باعث ان کے قتل کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے یہودا اصغر یوتی یا فلتیانوس نامی شخص کو قتل کر دیا۔ ناظرین، مولانا کوثر نیازی مرحوم کے رسالے التثلیث فی المرہ کے مطابق جس آدمی کو حضرت عیسیٰ کی جگہ مصلوب کیا گیا اس کا نام سمعان قیروانی تھا۔ مولانا نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیے جانے کے لیے جمعے کا دن اس لیے رکھا گیا کیونکہ ہفتے کے دن یہودیوں میں سولی جائز نہ تھی۔ بہرحال یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی اور انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن خدا تعالیٰ نے انہیں یہودیوں کے ہاتھ سے بچا کر اپنی طرف اٹھا لیا۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہودیوں کے لیے مشتبہ ہو گیا۔ بعض کا خیال تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، جبکہ بعض کا خیال تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب دے دی ہے۔ ناظرین، قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا قصہ یوں بیان کیا ہے، اور انہوں نے کہا، ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم خدا کے پیغمبر کو قتل کیا، جبکہ انہوں نے انہیں نہ تو قتل کیا اور نہ ہی صلیب پر لٹکایا، لیکن معاملہ ان کے لیے مشکوک ہو گیا، اور جن لوگوں نے اس قتل کے بارے میں اختلاف کیا وہ اس کے بارے میں شک میں ہے اور انہیں اس کا علم نہیں ہے، اور وہ صرف گمان پر چلتے ہیں، اور یقیناً اسے قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ ناظرین، جمعے کے روز سپہر کے وقت یہودا یا فلتیانوس کو صلیب پر لٹکایا گیا اور تقریباً 3 سے 6 گھنٹے کے بعد اسے اتار لیا گیا۔ ناظرین، آپ کی اطلاع کے لیے ہم بتاتے چلیں کہ صلیب پر انسان جان نہیں دیتا بلکہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، کیونکہ صلیب میں دونوں ہاتھوں اور پاؤں کی ہڈیوں کے درمیان میخیں گاڑی جاتی ہیں۔ اس سے اتنا خون نہیں نکلتا کہ انسان مر جائے۔ صلیب سے اتارنے کے فوراً بعد یہودا کو حضرت عیسیٰ کے حواری لے گئے اور ایک خفیہ تہہ خانے میں جا کر رکھا۔ اس کے جسم پر مرہم لگائی گئی اور پھر جسم پر ایک چادر لپیٹ دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ کتان یعنی لنن کی جو چادر اس پر لپیٹی گئی اسے شراؤڈ آف جیسس اور شراؤڈ آف تورین کہا جاتا ہے۔ وہ آج بھی اٹلی کے ایک گرجا گھر میں موجود ہے۔ اس کپڑے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عکس یعنی امیج بنا ہوا ہے۔ کیمرے کی ایجاد کے بعد جب اس کی تصویر لی گئی تو ڈارک روم میں نیگیٹو کی بجائے وہ پازیٹیو بن کر ابھری۔ اس سے معلوم ہوا کہ کپڑے پر ان کی تصویر کا نیگیٹو بنا ہوا ہے، جو اس بات کو قطعیت سے ثابت کرتا ہے کہ یہ تصویر جعلی نہیں، اصلی ہے۔ 1988 میں کیتھولک چرچ کی زیر نگرانی
مسیح علیہ السلام کے کفن کی عمر کا اندازہ لگانے کے لیے تجربات کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا تھا کہ یہ کفن 12ویں صدی سے پہلے کا نہیں ہے اور اسے مسیح علیہ السلام کا کفن کہنا درست نہیں۔ ماہنامہ ریویو آف ریلیجنز اکتوبر 1995 میں اس مسئلے پر بحث کر کے عیسائی سائنسدانوں کے حوالے سے ہی مذکورہ تحقیق کے انداز کو مشکوک ثابت کیا گیا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ تورین شراؤڈ کتان کے کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے جو 14.5 فٹ لمبا اور 3.25 فٹ چوڑا ہے۔ اس پر خون کے دھبے اور دھنسی ہوئی آنکھوں والے ایک داڑھی والے شخص کے جسم کے اگلے اور پچھلے حصے کی دھندلی سی شبیہ ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے جسم کے نشان ہیں جو معجزانہ طور پر کپڑے پر نقش ہو گئے ہیں۔ اس کفن پر ایسے نشانات بھی ہیں جن کے بارے میں عیسائیت کے بعض رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ ان زخموں سے مماثلت رکھتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو مصلوب کرتے وقت لگے ہوں گے۔ مثال کے طور پر رومی سپاہیوں کے تشدد سے کمر پر زخم، صلیب اٹھانے سے کندھوں پر چوٹوں کے نشان اور کانٹوں کا تاج پہنانے سے سر پر نشان۔ ناظرین، مسیحیوں کی مقدس کتاب بائبل کے مطابق ایرمتھیا کے یوسف نے مسیح کے مرنے کے بعد ان کی لاش ایک کتان کے کفن میں لپیٹ کر قبر میں رکھی تھی۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں گزارش کی تھی کہ یہ تاریخی نوادر پہلی بار 1353 کی دہائی میں منظر عام پہ آیا جب اسے فرانس میں واقع لائری کے علاقے کے گرجا گھر کے ڈین کو جیو فرائیڈے نامی ایک سردار نے پیش کیا اور اسے حضرت عیسیٰ کا کفن قرار دیا۔ 1399 میں پہلی بار بشپ آف ٹرائز پیئر ڈی اور کیس نے اس نوادر کو ایک جعلسازی قرار دے کر رد کیا تھا۔ 1578 میں اس کفن کو اٹلی کے شہر تورن میں سین جیوانی بیٹسٹا کے کیتھیڈرل میں واقع شاہی چیپل میں منتقل کر دیا گیا اور صرف خاص مواقع پر ہی عوام کو اس کی زیارت کا موقع ملتا تھا۔ بہرحال اب اسے ایک بلٹ پروف اور موسمی اثرات سے بچانے والے ایک ڈبے میں رکھا گیا ہے۔ 2010 میں شراؤڈ آف تورین کو جب عام دیدار کے لیے پیش کیا گیا تھا تو اس وقت 25 لاکھ افراد نے اس کی زیارت کی۔ آخری مرتبہ 2015 میں عوامی زیارت کے لیے اسے پیش کیا گیا۔ ناظرین، سن 1988 میں سوئٹزرلینڈ، برطانیہ اور امریکہ کے سائنسدانوں نے کفن کے ایک چھوٹے سے حصے پر ریڈیو کاربن ٹیسٹ کیے اور اس نتیجے پر پہنچا گیا کہ یہ 1260 اور 1390 عیسوی کے درمیان کسی وقت کا بنا ہوا کپڑا ہے۔ تاہم اس تجزیے کو قبولیت عام کی سند حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے ویٹیکن سے درخواست کی تھی کہ وہ انہیں جدید تکنیک کی مدد سے اس کپڑے کی اصلیت جاننے کی اجازت دیں۔ اٹلی کے انسٹیٹیوٹ آف کرسٹالوگرافی، جو کہ ملک کی قومی تحقیقی کونسل کا حصہ ہے، کے سائنسدانوں نے کفن کے کپڑے کے 8 چھوٹے دھاگوں پر تحقیق کی اور ایکس رے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ان کی تاریخ جاننے کی کوشش کی۔ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ تورین شراؤڈ اسی قسم کے کپڑے سے بنایا گیا ہے جو قدیم زمانے میں بنایا جاتا تھا، لیکن قرون وسطیٰ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، اٹالین ریسرچرز یہ تجویز نہیں کر رہے کہ تورین شراؤڈ دراصل وہ کپڑا ہے جس میں حضرت عیسیٰ کو دفن کیا گیا تھا۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت بنایا گیا تھا جب وہ زندہ تھے۔ 1980 سے لے کر اب تک اس کفن کے بارے میں 170 سے زیادہ علمی مقالے شائع ہو چکے ہیں، جن میں سے بہت سے لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ اصلی ہے اور دیگر کا کہنا ہے کہ یہ جعلی ہے۔ ویٹیکن خود کئی بار اس بارے میں اپنی سوچ بدل چکا ہے کہ آیا اس کپڑے کو حضرت عیسیٰ کا کفن سمجھا جانا چاہیے یا نہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اسی طرح کے ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کو ایکٹیو کر لیں تاکہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔